لیکن میری ماں بہنیں، حضرت فاطمہ کا جب آخری وقت آیا، بولو نا حضرت فاطمہ کا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس کے بعد سے حضرت فاطمہ ٹینشن میں تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا جب ہمارے نبی کو دفن کر کے آ رہے تھے نا، تو حضرت فاطمہ، چونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، دفن تدفین ہو گئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے پاس کھڑی تھی، جب دفن کر کے سب آ رہے تھے تو حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا، بلال کو دیکھا، بلال آ رہے، آہستہ سے آواز دی بلال کو، حضرت بلال آئے، گردن جھکا کر کھڑے ہو گئے، کہا بولو بیٹی فاطمہ کیا کام ہے؟ کہا کام مجھے تم سے نہیں ہے، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں تمہارے ہاتھ میں طاقت کہاں سے آئی کہ میرے ابا کی قبر پر مٹی ڈال کے آئے؟ تمہارے ہاتھ میں وہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ آپ میرے ابا کی قبر پر مٹی ڈال کر آئے؟ اور حضرت فاطمہ نے ایک شعر پڑھا کہ آج جو مجھ پر مصیبت آئی ہے نا، اگر یہ مصیبت پوری دنیا والوں میں تقسیم کرو نا، پھر بھی مجھے جو غم ہے وہ میرا پلہ اس غم کا بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت فاطمہ کتنی ہمارے نبی سے محبت کرنے والی، جن کو ہمارے نبی نے اپنا لخت جگر کہا، جن کے اور ہمارے نبی کو کتنی محبت تھی معلوم۔ ایک مرتبہ، یہ بات ہے تو میں بات بتا دوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو بہت بھوک لگی، اللہ کے رسول بہت بھوکے ہوئے، اور بھوک کے مارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو اس زمانے میں لائٹ تو نہیں تھی لیکن چلنے کی آواز ہے، ہمارے نبی سمجھ گئے کہ یہ چلنے کی آواز ابو بکر کی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ایسا لگتا ابو بکر تم آ رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا ہاں میں ہوں، اور حضرت ابو بکر نے کہا میرے پیچھے عمر بھی آ رہے ہیں۔ کہا کیوں دونوں رات کو کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہے۔ پھر دونوں نے کہا پیارے نبی آپ کیوں آئے؟ ہمارے نبی نے کہا جس چیز نے تم کو باہر نکالا اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے باہر نکالا۔ مشورہ ہوا چلو حضرت ابو ایوب کے گھر پہ جائے، میں کہتا ہوں ہمارے حساب سے رات کے 2-2:30 بجے کا وقت ہوگا، کسی کے گھر پہ رات کو 2-2:30 بجے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا ارے میرے گھر میں صدیق، میرے گھر میں عمر، میرے گھر میں مصطفیٰ، بلکہ میں تو کہتا ہوں حضرت ابو ایوب کی قسمت جاگی ہوگی کہ صدیق کی طرف دیکھا مجھے جمالی جمال نظر آیا، ارے عمر آ گئے جلال ہی جلال نظر آیا، مصطفیٰ آ گئے کمال ہی کمال نظر آ گیا، کمال بھی گھر میں، جلال بھی گھر میں، جمال بھی گھر میں۔ حضرت ابو ایوب نے کہا میرے پاس گھر میں بکری ہے، میں ذبح کرتا ہوں اور تھوڑی دیر میں گوشت لاتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھوک بہت لگی ہے تو پہلے میں کھجور اور انگور لے کر آتا ہوں، وہ آپ کھانا شروع کریں۔ چنانچہ وہ لے کر آئے، اور اب جب وہ گوشت آ گیا، گوشت بھی آ گیا، روٹی کا ٹکڑا بھی آ گیا۔ میرے پیارو ہمارے نبی کتنے بھوکے ہوں گے، ابو بکر عمر کتنے بھوکے ہوں گے، لیکن ہمارے نبی نے ایک روٹی کا ٹکڑا لیا جو آدھی روٹی کے مانند تھا، اس پر تھوڑا سا گوشت رکھا، کہا ابو ایوب جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو، جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو، 2 دن ہو گئے میری بیٹی نے کھانا نہیں کھایا۔ سوچو ہمارے نبی کو اپنے پیٹ سے زیادہ کس کا فکر تھی؟ اپنی بیٹی کی۔ تو حضرت فاطمہ تو بخشی بخشائی، بولو حضرت فاطمہ بخشی بخشائی، جنت والی۔ کھڑے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا سرٹیفکیٹ فاطمہ کو دیا، اللہ کی قسم کسی بھی عورت کو وہ سرٹیفکیٹ نہ ملے۔ ہمارے نبی نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں ساری عورتیں جائے گی مگر ساری عورتوں کی امیرن اور سردارن اگر کوئی بن کر جائے گی تو میری بیٹی فاطمہ بن کر جائے گی۔ لیکن جب حضرت فاطمہ کا آخری وقت آیا، فجر کی نماز پڑھ کے حضرت علی آئے، جلدی جلدی سننا، کون آئے؟ شوہر تھے، آئے۔ حضرت فاطمہ بخار میں تپ رہی ہے، اسی بخار میں فاطمہ اٹھ رہی ہے اور اپنے بیٹے حسن اور حسین کا کپڑا، ان کا نہانا، تو حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ اتنا بخار ہے، یہ کیا نہلانا دھلانا کپڑا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا راز کی بات بتاؤ؟ کہا بتاؤ۔ کہا مجھے حسن حسین کو نہلا لینے دو، ان کے کپڑے دھو لینے دو، کھانا پکا لینے دو، کیونکہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو، ابھی تو ہمارے نبی کا غم ہلکا نہیں ہوا، 6 مہینے ہوئے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں بھی اللہ کی رحمت میں جاؤں گی۔ حضرت فاطمہ نے کہا راز کی بات بتاتی ہوں، رات کو سوئی تھی، میں نے دیکھا میرے نبی، میرے ابا پریشان ہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کچھ ڈھونڈ رہے۔ میں نے میرے ابا کو پوچھا اَيَّ شَيْءٍ تَتَفَقَّدُ يَا أَبِي، اے میرے ابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ابا نے مڑ کر کہا او بیٹی فاطمہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر حضرت فاطمہ نے کہا، اپنے شوہر سے کہا علی آخری دن ہے،
آخری دن ہے، روزہ رکھی ہوں، سحری تمہارے ساتھ کی ہوں، افطار میرے ابا کے ساتھ دسترخوان پر ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر کیا فرمایا، سننا یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، فرمایا نہلانا دھلانا سب ہو گیا، کہ بخار کے عالم میں کھانا پکانا ہوا، پھر ایک جگہ پہ لیٹ گئی، پورا بدن کانپ رہا تھا، اپنے شوہر سے کہا پہلی بات سننا، آج کوئی بیوی نہیں کرتی ہے، اپنے شوہر سے کہا دیکھو زندگی میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ تو حضرت علی نے کہا کائے کی معافی، میں نبی کی بیٹی کو لایا، نبی کی بیٹی کا حق ادا نہیں کیا، کتنی راتیں تم بھوکی پیاسی رہی، کہا نہیں پھر بھی مجھے معاف کر دینا، کیونکہ اگر شوہر نے معاف نہ کیا ہو تو قیامت میں مجھے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس لیے آپ مجھے معاف کر دو۔ حضرت علی نے معافی کا پیغام دے دیا۔ پھر دوسری بات کہی، اپنے شوہر سے کہا، علی سے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ جس سے چاہو شادی کر لینا، میرے انتقال کے بعد جس سے چاہو شادی کر لینا، شادی کرنا، رہنا اپنی بیوی کے ساتھ، مگر میرے حسن حسین کا خیال رکھنا، بہت چھوٹے ہیں میرے بچے، بہت چھوٹے ہیں، خیال رکھنا، جب یہ بڑے ہو جائے تو ان کو بھی اللہ کے حوالے کر دینا۔ اور آخری بات کیا کہی، میرا انتقال ہو جائے گا مغرب کے وقت، کیونکہ افطار تو وہی کرنا ہے، ابا کے ساتھ انتقال ہو جائے گا، لیکن جنازہ رات کو اندھیرے میں اٹھانا، کسی کو خبر مت کرنا، چپ چاپ جنازہ اٹھا لینا، کل بتا دینا کہ نبی کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی، رات کو کسی کو مت بول۔ تو حضرت علی نے کہا نبی کی بیٹی جا رہی ہے، کھڑے پورے مدینے میں اعلان ہوگا، کہا نہیں، میں نے ایسا پردہ کیا، میری زندگی میں کسی نے میرے کپڑے کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں میری وفات کے بعد کوئی میرا کفن بھی نہ دیکھے، میرا پردہ ایسا پکا رہے کہ زندگی میں کسی نے میرا کپڑا نہیں دیکھا، وفات کے بعد کوئی میرا کفن نہ دیکھے۔ خیر رات کے وقت میں، مغرب کے وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رات کے وقت میں جب جنازہ اٹھا، وہ چھوٹے چھوٹے دو بچے حسن حسین، حضرت علی جنازے کو اٹھائے جا رہے، وہ تو راستے میں ایک صحابی مل گئے جن کا نام ہے حضرت ابو ذر، تو کیا نام ہے، حضرت وہ مجذوب صحابی، وہ مل گئے، کہا کیا ہوا، کہا نبی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ایک کندھا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر چلے اب جہاں حضرت فاطمہ کو دفن کرنا تھا قبر کھودی گئی، جب حضرت فاطمہ کو اندر رکھا تو حسن حسین نے رونا شروع کر دیا، بہت روئے، بہت چھوٹے بچے تھے، یعنی مٹی لوگ ڈال رہے، یہ دونوں بچے اپنے معصوم انگلیوں سے مٹی نکال رہے، لوگ ڈال رہے، یہ نکال رہے، اور ایک ہی بات ہے میری امی نہیں جائے گی۔ تو حضرت ابو ذر وہاں بیٹھے تھے، ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے ایک جملہ کہا، قبر کو کہا، حالانکہ قبر سننے والی نہیں، لیکن قبر کو کہا، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، ہذه بنت رسول اللہ، ہذه زوجت علی، ہذه ام الحسنین۔ ابو ذر نے کہا اے قبر تجھے معلوم ہے آج کس کا جنازہ تیرے اندر آیا ہے، کہ نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، یہ تو علی کی بیوی ہے، اور یہ جو حسن حسین رو رہے ہیں نا ان کی ماں ہے۔ حضرت ابو ذر نے کئی مرتبہ کہا، وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے سب نے کہا اللہ کی قسم، قبر کے اندر سے آواز آ گئی، یا ابا ذر ھذا لیس بیت حسب ولا نسب، ھذا بیت العمل الصالح۔ آواز آئی ابو ذر یہاں خاندان مت بتاؤ، یہ مت بتاؤ کہ نبی کی بیٹی ہے، حسنین کی ماں ہے اور علی، یہاں خاندان مت بتاؤ، یہاں خاندان نسب نامہ یہ رتبہ مقام مت بتاؤ، یہ قبر ہے، اندھیری کوٹھڑی ہے، بتاؤ کیا عمل لے کر آئے ہو، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ آواز فاطمہ کے لیے نہیں تھی، وہ تو جنت کی عورتوں کی سردارن ہے، وہ تو بخشائی ہے، یہ آواز ہم ماں بہنیں بیٹیاں ہمارے لیے تھی۔ بہت اچھل رہے ہم لوگ، بہت کود رہے، دنیا ہائے دنیا، یہاں ہاتھ مارا، وہاں ہاتھ مارا، ادھر جھوٹ بولا، ادھر حرام کھایا، ادھر یہ کیا۔ یہ ہماری ماں بہنیں بھی پورا دن گھر میں فرنیچر، شوکیس، ٹی وی، موبائل، کباٹ، الماری، فریج، یہ نیا وہ نیا۔ کم از کم یہ تو سن لو، جب فاطمہ کو قبر نے کہا تھا یہاں نسب مت گنوانا، یہاں خاندان مت بتانا، یہاں شرافت مت بتانا، یہ بتانا کیا عمل لے کر آئے ہو۔ اس لیے میری ماں بہنیں دوسری چیز یقین بناؤ، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اور آخری بات، 5 کام کرنے پڑیں گے، بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں، بلکہ ابھی میں نے کچھ دن پہلے پڑھا
ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کے حوالے سے پڑھا کہ خواجہ حسن بصری، بولو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے 5 کام رمضان میں کر لے، 5 کام رمضان میں کر لے، اللہ یہ روزے کو قبول کرے گا، اور جس کا روزہ قبول ہو گیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو بس وہ 5 کام بولنے کے لیے میں آیا ہوں، تیار ہو آپ لوگ؟ پیارو، یہ کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ رمضان، بولو کون سا مہینہ؟ یہ جو رمضان مہینہ ہے نا، یہ رمضان مہینہ جو ہے نا، یہ نام اللہ نے دیا۔ بولو نام کس نے دیا؟ یہ رمضان ہمارا کوئی یہ مہینہ آ رہا ہے، رمضان مہینہ آیا، یہ کوئی فیملی نے نام نہیں رکھا ہے، یہ کوئی ہمارے سماج نے نام نہیں رکھا ہے، کوئی ہمارے مسلمان کی سوسائٹی اور کمیونٹی نے نام نہیں رکھا ہے، یہ نام رمضان، بولو رمضان، یہ ڈائریکٹ نام کس نے دیا ہے؟ اللہ نے نام دیا۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے پارہ نمبر 2، اللہ نے فرمایا شہر رمضان، پڑھو نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان نام دینے والا کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ نام کس نے دیا؟ کیا مطلب رمضان کا مطلب کیا؟ ہم لوگ بولتے ہیں نا رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، سموسے تیار کرو، فالودہ تیار کرو، کسٹرڈ تیار کرو، پکوڑے تیار کرو، تو رمضان کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جب نام دینے والا ہم نہیں ہے، نام دینے والا کون ہے؟ تو مطلب تو ہوگا ہی اس کا۔ بھائی اللہ بغیر مطلب کے تو نام نہیں دے گا نا رمضان کا۔ بھائی جیسے میرا نام احمد علی، تو میرا بھی کوئی مطلب ہے، یہ ان کا نام عثمان، مولانا عثمان، تو ان کا بھی کوئی مطلب ہے، میرے ساتھ بہت بڑے مولانا ہیں، مولانا غلام رسول، تو ان کا بھی ایک مطلب ہے۔ سب نام کے مطلب ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا نام تو ہماری فیملی والوں نے دیا، بھائی ہمارے اماں ابا دادا نانا نانی نے نام دیا، ہمارے نام کا مطلب ہوتا ہے۔ تو آنے والا مہینہ رمضان، نام دینے والا کون؟ آج سن لو، پورا مانوی سن لو، رمضان کا مطلب کیا ہے معلوم؟ کسی چیز کو جلانا، بولو کسی چیز کو جلانا، بن کسی چیز کو جلانا، اور جلانے کے بعد اس کا بالکل خاک کر دینا، پاؤڈر بنا، یعنی کوئی چیز کو جلاؤ جلاؤ جلاؤ، اتنا جلاؤ کہ بالکل پاؤڈر ہو جائے، مٹی ہو جائے، اور اس کے بعد اس کو ہوا میں اڑا دینا، اس کے بعد اس کو ہوا میں۔ تو 3 چیزیں رمضان میں، کسی چیز کو جلانا، جلانے کے بعد اس کا پاؤڈر خاک بنا دینا، اور اس کے بعد ہوا میں اڑا دینا۔ اب رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں معلوم؟ ابھی جیسے رمضان کا چاند آئے گا نا، اللہ فرشتوں کو کہے گا میرے بندوں کے گناہوں کو جمع کرو اور سب کو جلا ڈالو۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو بولو کیا کرے گا؟ جمع کرے گا۔ اور پہلا کام اللہ کہے گا اے فرشتوں، یہ میرے جتنے بندے ہیں نا، رمضان مہینہ آیا ہے، سب کے گناہ کو جلاؤ۔ اور اللہ کہیں گے اتنا جلاؤ اتنا جلاؤ اتنا جلاؤ اتنا جلاؤ کہ میرے بندے کا گناہ پاؤڈر ہو جائے، اور اس کو ہوا میں اڑا دو۔ آج سے میرے بندے کو ایسا بنا دو کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ بولو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ تو رمضان کو رمضان اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کریں گے؟ جلا ڈالیں گے، اور جلانے کے بعد کیا کریں گے؟ پاؤڈر بنا دیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہوا میں اڑا دیں گے۔ اور اللہ فرشتوں کو کہیں گے میرے بندے نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اب نئی زندگی نیا کام شروع کریں گے۔ تو رمضان مہینہ تو اتنا مبارک مہینہ، اسی لیے جب ہمارے نبی نے رمضان کی فضیلت بتائی تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر تم کو رمضان کی حقیقت معلوم ہو جائے، ہمارے نبی فرماتے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی فرماتے اے میرے صحابہ، اے قیامت تک آنے والوں، اگر تم کو رمضان کی حقیقت معلوم ہو جائے تو ہر امتی تمنا کرے گا کہ اللہ سال بھر رمضان ہی رہے، کوئی اور مہینہ آوے ہی نہیں۔ اتنا پیارا مہینہ آ رہا ہے، بولو کون سا؟ رمضان میں پہلے 10 دن آئیں گے نا، اللہ اپنی رحمت لٹائے گا، بولو سبحان اللہ۔ دوسرے 10 دن آئیں گے، اللہ مغفرت لٹائے گا، بولو سبحان اللہ۔ اور تیسرے 10 دن آئیں گے، اللہ کہتا میں امت کو جہنم سے آزاد کر دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آئیں گے،
اللہ رحمتوں کا پیغام لے کر آئے گا. دوسرے 10 دن آئیں گے اللہ ہمیں مغفرت کا پیغام دے گا. اور آخری 10 دن آئیں گے اللہ فرماتا رمضان کا مبارک مہینہ آیا, او میرے آخری نبی کے امتیوں, آخری 10 دن میں اللہ فرماتا میں نے امت کو جہنم سے آزاد کر دیا. تو بہت اچھا مہینہ آ رہا ہے میرے مانوی والوں, پیارے بھائیوں. بولو کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ سب قدر کریں گے انشاءاللہ. اچھا کون کون چاہتا کہ ہمارا روزہ قبول ہو جائے؟ ہاں سب چاہتے قبول ہو جائے. 5 کام کرنے پڑیں گے. بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں, بلکہ ابھی میں نے کچھ دن پہلے پڑھا, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کے حوالے سے پڑھا کہ خواجہ حسن بصری, بولو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے 5 کام رمضان میں کر لے, 5 کام رمضان میں کر لے, اللہ یہ روزے کو قبول کرے گا, اور جس کا روزہ قبول ہو گیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو بس وہ 5 کام بولنے کے لیے میں آیا ہوں. تیار ہو آپ لوگ؟ ایسا بولو گے آپ لوگ؟ اس سے تو 2 سال میں تو بلایا تم لوگوں نے, ہر سال کہاں بلاتے ہو؟ کم سے کم ہر سال ایک بار بلاؤ نا, ٹیکس تو بھر لیا جائے کم سے کم. نہیں بولو نا, کتنے کام کریں گے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, کتنے کام کریں گے؟ بالکل تیار ہے نا آپ لوگ؟ تیار ہو نا انشاءاللہ 5 کام کرنے کے لیے؟ سب سے پہلا کام رمضان کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تقوی کی دولت عطا فرمائے. کس کی دولت مل جائے؟ تقوی. تقوی نہیں معلوم ہوگا, میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. اللہ تقوی دے. بولو کیا دے؟ تقوی. اللہ بھائی اللہ نے ہم کو روزہ اسی لیے رکھوایا, ورنہ سچ بتاؤ ہم بھوکے رہیں گے اللہ کو کیا ملا؟ نہیں بولو نا کیا ملا؟ ہم پیاسے رہیں گے 29 دن 30 دن, اللہ کو کچھ ملے گا؟ نہیں بولو نا ملے. اچھا یہ بتاؤ اگر پورا مانوی روزہ رکھے اللہ کی عزت کچھ بڑھے گی؟ نہیں. ہم نہیں رکھے اللہ کی عزت میں کوئی کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی. تو اللہ روزے کیوں رکھواتے؟ حالانکہ روزہ رکھنا مشکل ہے. ہمارے انڈیا میں 14.5 گھنٹے کا روزہ ہے, اور میں تو UK جا رہا ہوں, وہاں اللہ نے کہا تو وہاں پہ آ جا, وہاں 19.5 گھنٹے کا روزہ ہے. گھنٹہ یا کبھی کبھی اس سے بھی کم ٹائم ہوتا تھا. اس کے بعد میں کھانا بھی نہیں, پینا بھی نہیں, بیوی کے پاس جانا بھی نہیں. اب پھر ایک بولو, وہ صحابی کا نام میں پھر بتا رہا ہوں, کیا نام ہے؟ حضرت سلیمہ. پورا نام ہے حضرت سلیمہ بن صخر البیاضی. ان کو حضرت بیاضی بھی کہتے ہیں. بہت غریب یعنی آخری درجے کے غریب, اور مدینے پاک میں, اور نئی شادی ہوئی, اور رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے پاس چلے گئے روزے کی حالت میں. جبکہ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس, بھائی روزے میں 3 کام جان بوجھ کر کرو, روزہ ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ کر کھائے, جان بوجھ کر پیے, یا جان بوجھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے, تو بولو روزہ گیا, روزہ ٹوٹ گیا. ہاں ایک چیز نور بھائی کھاؤ تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, اور پیو فاروق بھائی, روزہ نہیں ٹوٹتا. نہیں مان, بیوی کی ڈانٹ کھاؤ اور غصہ پیو. بیوی کی ڈانٹ, بیوی کا دماغ بھی بہت گرم رہتا ہے, ہاں نور بھائی, تو اس کی ڈانٹ کھا لو اور پھر غصہ پی لو. کھانا بھی ہوا, پینا بھی ہوا, روزہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ ثواب ڈبل ہوتا چلا جائے گا. تو یہ صحابی حضرت سلیمہ بہت غریب جوان, نئی شادی ہوئی, رمضان مہینہ آ گیا, اور بیوی کے ساتھ ہم بستری. بولو اب ہو تو گئی. اب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول, کیا جملہ تو دیکھو صحابہ کیسے توبہ کرتے تھے. آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اہلکت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں بھی برباد ہو گیا, بیوی کو بھی برباد کر دیا. اللہ کے رسول ایسا ہو گیا. وہ سچے تھے, آ کر بول دیتے تھے کہ اللہ کے رسول ایسا ہو گیا. آج آپ نے دیکھا ہوگا کتنے اللہ کے ولی آتے ہیں نا, ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتے, دیکھا آپ نے, شیخ ہوتا ہے اور بیعت ہونے والے بیعت ہوتے ہیں. لیکن جو بیعت ہونے والا ہوتا نا, کبھی شیخ کو یہ نہیں کہتا میں آنکھوں کا غلط استعمال کرتا, میں لڑکی کو چھیڑتا, میں سنیپ چیٹنگ کرتا. کیا کہے گا معلوم؟ خط لکھے گا, الحمدللہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا, اس کے بعد میرے دل کی حالت بدل گئی. واہ واہ واہ, جتنا شیخ نہیں بدلا اس سے زیادہ مرید بدل گیا. ہم لوگ حقیقت نہیں کھولتے اپنی, اس لیے. اور ڈاکٹر کے پاس جب تک آپ
اپنی حقیقت نہیں بتاؤ گے وہاں تک آپ کا علاج مکمل نہیں ہوگا. اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑو اور ان کو اپنی حقیقت بتاؤ کہ یہ گناہ میں کرتا, یہ گناہ میں کرتا, یہ گناہ میں کرتا, یہ گناہ میں کرتا, تو وہ بتائیں گے یہ گناہ چھوڑنے کے لیے کیا عمل, اس کے لیے کیا کرنا, اس کے لیے. اب آپ یہ کہو گے میری تو آپ کا ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے بعد زندگی بدل گئی, تو کہے گا سبحان اللہ بہت اچھا, تو میرے سے بھی آگے بڑھ گیا. تو یہ حضرت سلیمہ ہو گئی, غلطی ہوئی نا رمضان میں, غلطی ہو گئی, آئے اللہ کے رسول کے پاس, حلقتو یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں بھی برباد ہو گیا, میں نے برباد کر دیا. اللہ کے رسول کیا کرنے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر روزہ توڑا, اور سمجھ لو مسئلہ سن لو, جان بوجھ کر روزہ توڑا ہو تو اس کا کفارہ, اس کی پینلٹی یہ ہے ایک غلام آزاد کرو. کیا کرو؟ ایک غلام. اللہ نے فرمایا فتحریر رقبہ, ایک غلام کیا کرنے کا؟ آزاد. ہمارے نبی نے کہا دیکھو تم نے روزہ تو توڑا ہے, رول ریگولیشن یہی ہے, جاؤ ایک غلام آزاد کرو. تو اللہ کے رسول کے قریب آئے, کہا اللہ کے رسول میں غلام کی طرح نظر نہیں آتا, میں خود غلام ہوں, اللہ کے رسول غریب ہوں, یہ میرا کپڑا شروع ہوا, یہ میرا کپڑا ختم ہوا. اللہ کے رسول ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہے, وہ تو ہو گئی, غلطی ہو گئی. اب آپ کہتے ہو کہ غلام آزاد کرو, تو غلام آزاد کرنا تو بولو بہت مشکل ہے, بولو بہت مشکل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دوسرا جو قرآن کریم نے فرمایا فَإِطْعَامُ 60 مسکینا, کہا جاؤ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. آج ہم بھی کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑے, بولو کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. تو پھر اللہ کے رسول کے اور قریب آ گئے, کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول ابھی تو کہا ایک وقت کی روٹی ملے, ایک وقت کی روٹی نہیں ملے, 60 مسکین کو کھانا کھلانا. تو ہمارے نبی نے فرمایا تم تو کوئی آپشن ماننے کوئی تیار نہیں, بھائی غلام آزاد کرو تو نہیں, 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ تو نہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا آخری آپشن فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, 60 روزے رکھو لگاتار, اور وہ زمانے کے روزے جس میں 1 گھنٹے کا افطار, 60 روزے رکھو. تو اللہ کے رسول کے اور قریب آئے, کہا اب کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول ابھی رمضان شروع ہو کے دوسرا تیسرا روزہ ہے, یہ حال ہوا. اب رمضان پورا کرنے کا, پھر 60 روزے رکھنے کا, مطلب 90 روزے ہو گئے. اللہ کے رسول جو 2-3 روزے میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکا, وہ 90 روزے تک اپنے آپ پر کنٹرول کیسے کرے گا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ان کو کیا کیا؟ بٹھا دیا, کہا بیٹھ جاؤ. اب وہ بیچارے بار بار کچھ آیا, میرے نبی کوئی اور آپشن آیا, کیونکہ پہلا آپشن آیا غلام آزاد کرو, وہ بھی میرے بس میں نہیں, 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ اور میرے بس میں نہیں, اور کہا 60 روزے رکھو تو رمضان کے 30 اور باقی 60 کتنے ہوئے؟ 90, اور 1 گھنٹے کا افطار. اور جو تیسرے چوتھے روزے میں جس کی یہ حالت ہو جاوے وہ 90 روزے 90 روزے. تو لیکن بار بار پوچھتے اللہ کے رسول کوئی معافی کا راستہ آیا. اتنے میں ایک جماعت آئی, اور وہ جماعت بہت ساری کھجوریں لے کر آئی. ہمارے آقا صاحب نے فرمایا کہاں ہے وہ سلیمہ, کہاں ہے وہ؟ وہی کونے میں بیٹھے تھے. کہا اللہ کے رسول میں ہوں. کہا چلو 2 بورے اٹھاؤ, 2 بورے اٹھاؤ, کیونکہ 2 بورے جو تم کھجور کے اٹھاؤ گے اور جاؤ مدینہ کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں بانٹ دو, یہ میں تم کو ہدیہ کرتا ہوں, تم ان کو بانٹ دو, تمہاری پینلٹی ادا ہو جائے گی. کتنا اچھا ہمارے نبی نے خود راستہ بنا کے دیا. وہ عادت سلیمہ اٹھے, ایک بورا یوں اپنے یہ کندھے پہ ڈالا, دوسرا بورا ڈالا, اور ہمارے نبی نے فرمایا پہلا جو بورا ہے نا اس میں 30 غریبوں میں پہنچ جائے گا, دوسرے بورے میں اور 30 غریبوں میں پہنچ جائے گا, تو 2 بورے میں 60 مسکینوں کو کھانا پہنچ جائے گا. جاؤ تمہارا کفارہ ادا ہو گیا. او عادت سلیمہ گئے, اور گرمی چلچلاتی گرمی گئے, 2-3 گھنٹے میں اپنے اندازے سے کہتا ہوں واپس آئے, بورے لے کر آئے بھرے ہوئے. تو ہمارے نبی صاحب نے فرمایا کیا ہوا؟ غریب مسکین کو دے کر نہیں آئے, واپس لے کر آئے. روتے ہوئے کہا اللہ کے رسول پورا مدینہ گھوما, گلی گلی گیا, اللہ کی قسم میرے سے بڑھ کر غریب میں نے کسی کو نہیں دیکھا. سب کے گھر پہ تھوڑا تھوڑا اناج دیکھا, انکوائری کیا, معلوم ہوا کہ میرے سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں. قربان جاؤ, ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, اور ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تم اور تمہاری گھر والی کھا لو, تمہارا کفارہ بھی ادا ہو گیا. تم ہی کھا لو, تمہارا کفارہ ادا ہو گیا. وہ عادت سلیمہ اتنا خوش ہو کر گئے کہ اس سے بڑھ کر رحمت والا نبی اور رحمت والا اللہ کون ہوگا. میرے پیارو, یہ رمضان مہینہ
بڑے اچھا یہ جو حضرت سلیمہ کا واقعہ ہوا نا کہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، اس کو بھی قرآن نے کہا، اور قرآن نے کتنے اچھے انداز میں کہا، ہم نے روزے کا ٹائم شارٹ کر دیا، رات کو بیوی کے پاس جا سکتے ہو۔ تو اللہ نے کھل کر فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا رمضان کی راتوں میں مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، کوئی گناہ پر، کوئی روزے پر اثر نہیں پڑنے والا، کوئی گناہ نہیں ہونے والا۔ تو میرے پیاروں یہ رمضان بہت ایزی کر کے، بہت آسان کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اللہ کی رحمت کے صدقے میں بہت آسان ہمارے پاس یہ رمضان آیا ہے۔ تو اب میرے پیاروں یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتایا، اور ایک بات اور بتاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ فرماتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے کون سا مہینہ؟ شعبان میں ہم اتنا لوگوں سے معافی مانگتے تھے، ہاں شعبان میں اتنا لوگوں کے قریب جا جا کے معافی مانگتے تھے کہ مدینے کا ایک ماحول ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو معاف کر رہے، اور ہم لوگ آپس میں کہتے تھے کہ ہمارا دل ایک دم صاف ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم ہمارے دلوں کے بارے میں حالات لگاتے تھے کہ ہمارا دل اتنا صاف ہو گیا کہ رمضان کا جب پہلا چاند نظر آتا اور پہلا روزہ آتا تھا، ایسا لگتا تھا رحمت ڈائریکٹ ہمارے دل پر اتر رہی ہے، اتنی صفائی ہوتی تھی دل کی۔ اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہے ہمارے نبی نے ٹوٹل کل ملا کر 9 رمضان ملے ہمارے نبی کو۔ ہمارے نبی کو اپنے حیات مبارکہ میں کتنے رمضان ملے؟ 9۔ اس میں 7 رمضان 29 روزے کے، 2 رمضان 30 روزے کے، 7 29۔ ہمارے یہاں تو 29-30 میں جھگڑے کرتے کہ نہیں؟ میں تو پسند کرتا ہوں کہ 29 ہی ہونا چاہیے۔ آپ لوگ کیا پسند کرتے ہیں نور بھائی؟ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں لکھا ہے روزے 29 ہوں گے، ثواب 30 کا ملے گا۔ تو 30واں جو روزہ ہے نا جس کا ثواب اپنے کو ملے گا، اس میں اپنے کو سوچنے کا ہی نہیں کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں غیبت بھی نہیں ہوئی۔ ارے غیبت ہوئی، چغلی ہوئی، اس میں کوئی غلط کام ہوا، اس میں موبائل پر سنیپ چیٹنگ ہوئی، کیونکہ ہم نے تو رکھے 30 ہے، ایک تو ڈائریکٹ اللہ نے رکھا، اور اللہ جیسا رحمان تو اس کا روزہ بھی ویسے رحمت اور برکت والا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس روزے کی وجہ سے جو ہم نے نہیں رکھا لیکن اللہ نے ہم کو دے دیا، اس کی وجہ سے ہمارا پورا رمضان قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اکثر رمضان جو ہے وہ 29 کا، کیونکہ 7 رمضان ہمارے نبی کے زمانے میں 29 کے ہوئے، اور 2 رمضان ہمارے نبی کے 30 کے ہوئے، تو ظاہری بات ہے 29 والا زیادہ معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرماوے۔ اب میں آپ کو جو ضروری باتیں ہیں اس پر لا رہا ہوں، یہ تو ہو گیا رمضان۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، احترام کرنے کی توفیق عطا فرماوے، روزہ صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اب رمضان میں میرے پیاروں ہماری اسٹائل ان رمضان سننا، ہمارے چل ماشاءاللہ بولو ماشاءاللہ، روزے رکھتے ہیں الحمدللہ، بولو روزے رکھتے ہیں، لیکن کہاں پرابلم کہاں آتا ہے ہمارا، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں ہمارا پرابلم آتا۔ بھائی روزہ رکھا ماشاءاللہ، صبح سحری، جیسے میں نے کہا نا سحری میں کڑی کھچڑی، فاروق بھائی کیا کھاتے ہیں؟ بہت کھاتے ہیں سحری میں، سحری میں برابر، اور کھانا بھی چاہیے۔ کوئی آدمی اگر یہ ہوشیاری کرتا ہو نا میں کوئی سحری کی ضرورت نہیں، میں بغیر سحری کے روزہ رکھ لوں گا، میرے پیاروں سحری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمارے نبی سحری میں دیر کرتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ اور افطار میں سوال ہوتا ہمارے نبی ایسا کیوں کرتے؟ یعنی سحری کا آخری وقت ہمارے نبی کھا رہے، جیسے ہمارے یہاں سمجھو 5:28 یا 5:29 تو آخری وقت تک، اگرچہ مؤذن ہمارے یہاں پہ 10 منٹ پہلے اعلان کر دیتا، کیا اعلان کر دیتا؟ روزہ شروع، زبردست اعلان ہوتے ہیں۔ تو وہ ہمارے نبی آخری وقت تک سحری کھاتے تھے اور افطار جلدی کرتے تھے، جہاں افطار کا وقت ہوا فوراً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا میں بتانا چاہتا ہوں ہم کمزور ہیں اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم زیادہ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے، اس لیے سحری میں دیر کرنا، افطار میں جلدی کرنا، اللہ کو یہ ہماری مسکینیت اتنی پسند آئے گی، شاید اس بہانے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت ارباز، نام بولو کون؟ نام یاد رکھنے جیسا ہے، ارباز، یہ نام بھی بہت اچھا ہے ارباز۔ ایک نام ہے مقداد،
اور ایک صحابی حضرت علی، کتنے ہو گئے؟ حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت عرباض، 3 صحابی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر رہے ہیں دسترخوان پر، اور سحری میں گوشت رکھا ہوا ہے، ہمارے نبی بھی کھا رہے ہیں، وہ تینوں صحابہ بھی کھا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت بلال آئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کیا کہا معلوم ہے؟ اور اللہ کے رسول بند، سحری کا وقت ختم ہو گیا، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت بلال اذان کے لیے یوں ہاتھ اٹھا، پھر خیال آیا کہ کہیں کھا تو نہیں رہے، پھر آئے دیکھا تو ہمارے نبی کھا رہے ہیں، بولو ہمارے نبی کھا رہے، حضرت عرباض بھی کھا رہے، مقداد بھی کھا رہے، تو حضرت بلال اللہ کے رسول سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت بلال پھر خیال آیا روکے کہ نہیں روکے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ حضرت بلال پھر آئے، دیکھا کہ کھا رہے، تو حضرت بلال نے کہا اللہ کی قسم میرے نبی سحری کا وقت مکمل ہو گیا، اللہ کی قسم میرے نبی، واللہ لقد اصبحت، میرے نبی اللہ کی قسم سحری کا وقت مکمل ہو گیا۔ ہمارے نبی کے ہاتھ میں کھانا تھا، یوں رکھ دیا اور سب کو کہا رکھو کھانا رکھو۔ کیا ہوا؟ کہا سحری کا وقت مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی سحری کا وقت باقی تھا، مگر میرے بلال نے قسم کھائی، اللہ نے دن کو شروع کر دیا۔ حضرت بلال کی قسم اللہ کو اتنی پیاری پسند آئی، کیونکہ اتنے بڑے حضرت بلال کا، ان کی قسم کا اللہ نے لحاظ رکھا اور سحری کا وقت شروع کر دیا۔ تو میرے پیاروں، سحری میں کیا کرنے کا؟ دیر، اور افطار میں کیا کرنا ہے؟ جلدی۔ خیر اب میں آ رہا ہوں، اصل پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ ہم لوگ سحری کرتے، بولو کرتے نہیں تھے، بلکہ سحری کیا اکثر لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ، بولو الحمدللہ، تہجد بھی پڑھتے، اور تہجد کی نماز سے بڑھ کر ثواب اور رحمت کہاں ہوگی میرے پیاروں؟ آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھو، کوئی بھی نماز کے بعد دعا مانگو، کبھی یوں، ہاں، لیکن تہجد میں دعا مانگو کیسے پھٹاپٹ قبول ہو جاتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا مجھے بندہ بہت پسند ہے جو تہجد میں مجھ سے مانگتا ہو۔ اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کہتے ہیں مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے جو تہجد میں کبھی جہنم سے ڈرتا ہو اور کبھی جنت کو مانگتا ہو، مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے۔ تو خیر میرے پیاروں، ہم الحمدللہ، بولو الحمدللہ، اب رمضان شروع ہوگا، کل صبح سحری کریں گے نا انشاءاللہ؟ ارے کریں گے نا؟ ہاں، میں کہا کرانے کا نہیں بولو، آرام سے بولو، کریں گے نا سحری کریں گے، کیونکہ یہ نے میرے کو صاف منع کر دیا۔ یہ نور بھائی کو میں نے کہا تھا کہ نور بھائی پہلے روزے کا یہ آج کا میں نے کہا تھا، میرے کو کہتے نا وہ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کرے، اور پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔